قرآني في قلبي دوما يغمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف اور بزرگی، عظمت اور آفرینی اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے. اللہ کیسا لفظ استعمال کیا شروع میں کہ پہلے ہی اعتراف ہو گیا عجز کا. اعتراف العجز عن الادراک ادراکو، یہ ماننا کہ میں نہ کر سکا یہ بھی کرنے کی ایک مثال ہے. داؤد علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ شکر کرو، انہوں نے کہا کیسے شکر کرو، اور شکر بھی تو تیری نعمت ہے، اس پر پھر شکر واجب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد اب آ کے شکر کرنے لگے. اس لیے ابوبکر صدیق نے کہا اعتراف العجز عن الادراک ادراکو، یہ اقرار کرنا کہ میں نہ کر سکا یہ بھی کر سکنے کی ایک قسم ہے. بندہ ہما بہکز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد. یہ تسلیم تو کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے، ورنہ سزاوار خداوندیش کس نہ تواند کے بجا آورد. اللہ کی شان کے لائق ایسا کہ کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو ادا کر سکے. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. سورت چونکہ مسوق ہے اللہ بزرگ و برتر کے تعارف اور تعریف میں، اس لیے اکثر عنوانات جل وعلا کی عظمت کے دلائل ہیں. دیکھو دنیا میں جب کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کی کوئی تعریف مانتا ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہو کے آئے تو بنی اسرائیل نے ان کا پوجا کیا. وہ تو خدا تو حی و قیوم ہے، اس کا پوجا ہی کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عرصے تک آسمان پہ رکھا ہے اور کچھ عجیب سے معجزات دیے ہیں، تو ان کی تعریف کے بجائے عبادت ہونے لگی تو فرمایا الحمدللہ. سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری ثنا اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے. للہ یعنی یستحقہ، للہ یثبت للہ، ثابت للہ الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہر معبود جس کی پرستش ہوئی ہے اس کی کچھ تعریف ہے، لیکن وہ تعریف کامل نہیں ہے. اللہ کی تعریف اور اللہ کی تمجید اور بزرگی وہ کمال کی ہے. الحمد، اس لیے اس پر الف لام داخل کیا، کمال کے لیے اور اختصاص کے لیے. اللہ تعالی کے بڑے ناموں میں سے جو نام ہے لفظ اللہ، اس کو لے آئے کیونکہ تعارف کی جگہ علم ذات ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ اوصاف اس کی تعریف کا سبب بنے. رب یا رب کے معنی ہے پالنا. رب المال، رب البے، رب السلم مستعمل ہے. رب یا رب. اللہ اکبر. اس کی جمع آتی ہے ارباب. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بہت سارے معبود کام کریں گے یا ایک اللہ ہی بہت ہے. وہ
عرب نے گھر میں کہا کہ سفر پر جا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا خدا بنا لو تاکہ اس کی عبادت کرتا رہو، دل بہلاؤ۔ ایک اللہ کو نہ ماننے کے بعد ان غریبوں کا حال چھوٹے بچوں کی طرح ہو گیا، جیسے بچے کے پاس ایک کھلونا ہوتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو گھر والی نے اس کو آٹے کا ایک معبود بنایا، آٹے کا، اور کہا جب سفر میں ضرورت آئے تو اس کو کھا جاؤ۔ بھوک لگی تو ایک ہاتھ توڑ دیا، اور پھر بھوک لگی تو اس کی ٹانگ توڑ دی۔ اخیر میں ایسا تھوڑا سا پڑا ہوا تھا اور یہ کسی کام میں لگ گیا، تو ایک لومڑی آئی اور ٹانگ اٹھا کے اس پہ پیشاب کرنے لگی۔ تو اس نے کہا عرب یبول الثعلبان براسہ، عرب یبول الثعلبان براسہ، لقد ظل من بالت علیہ الثعالب۔ یہ بھی رب ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کر دیے، یقیناً ذلیل و خوار ہیں جو ان کو پوجے جن پر خود پیشاب کیا جاتا ہے۔ توبہ توبہ۔ رب اصل میں پالنہار کو کہتے ہیں، پالنہار، ہندی میں کہتے ہیں پالنہار۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھیڑ بکریوں کا پالنہار ہوتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سخت سردی سے بچاتا ہے، گھاس کی طرف لے چلتا ہے، پانی پلانے کے لیے دوپہر کو تالاب و دریا کے قریب کرتا ہے، پالنہار ہے۔ اللہ تعالی پالنہار ہے، تو کہاں سے شروع ہے؟ بنایا کیسے ہے؟ رکھا کیسے ہے؟ ضرورت کیسے پوری کی؟ ماں کے پیٹ میں روٹی سالن نہیں جا سکتا ہے، تو ماں کے جسم کے خون کو قابل بنا دیا، اور جب پیدا ہونے لگا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ لانے لگا۔ انسان میں کبھی دودھ ہوتا ہے؟ آپ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے اپنے اندر دودھ پیدا کرے گا؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بچہ جب دنیا میں آنے لگتا ہے تو اللہ اس کی ماں کے جسم کے ایک حصے میں شیرین اور لذیذ دودھ پیدا کر لیتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کا خوراک بھی تبدیل ہوتا ہے۔ رب العالمین۔ اور پھر عالم اول تو 2 ہے، عالم الدنیا اور عالم الآخرہ، اور پھر بہت سارے عالم ہیں، عالم الاجساد، عالم ناسوت، عالم الشہادہ، عالم الارواح، عالم منام، عالم برزخ۔ صدر الدین شیرازی الاسفار میں لکھتے ہیں العوالم السبع، کل عالم 7 ہے، جس میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، جس میں ہمارے اشباح ہے اس کو کہتے ہیں عالم مثال، جس میں ہمارے ارواح ہے اس کو کہتے ہیں عالم الارواح۔ 3 ہو گئے، اور 4 اوپر ہیں، جبروت، ملکوت، لاہوت، مبہوت، 4 عالم اوپر ہیں، جس میں فرشتے کار فرما ہے اس کو جبروت کہتے ہیں، اور جس میں سوائے ملائکے اور کوئی مخلوق نہیں ہے اسے ملکوت کہتے ہیں۔ اور جس میں صرف تحیر ہے اور تخیل ہے اس کو مبہوت کہتے ہیں، اور جس میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی قدرت کے اس کو لاہوت کہتے ہیں۔ تین سفلی ہے اور 4 علوی ہے، العوالم السبع۔
عالم کی جمع عالمین استعمال ہوا ہے. عالم الذی ظہرہ، ظاہر الوجود کو کہتے ہیں. اس ہمارے عالم کو کہتے ہیں عالم الدنیا ایک، عالم ناسوت دو، عالم الاجساد تین، عالم الشہود چار. اور صوفیاء اس کو کہتے ہیں مقافات اور مجازات. مقافات اور مجازات. چونکہ عالم کی تعریفیں مختلف ہے، عالم الانس اور ہے، عالم الجن اور ہے. ہمارا خلق تین سے ہے، سب کچھ ظاہر ہے. قوت باطنی ہے، روح. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، ان کا وجود غائب ہے، انہیں مشکل سے اپنے آپ ظاہر کرنا پڑتا ہے. تو تین تصور ہے معبود کے. ایک تصور ہندوؤں کا ہے، وہ اپنوں میں سے ایک کو مانتے ہیں، رام چندر کو، لکشمن کو اور کشن کو. اوتار ان کے جو ہے وہ ان کے اپنے ہیں اور ان کو وہ خدا مانتے ہیں. ایک تصور مشرکین کا تھا، وہ ملائک کو سراوات الجن کہتے تھے، جنات کے سردار. اور ایک تصور انسانوں کا ہے. عام انسان غیبی قوت کو خدا مان لیتا ہے، غیبی قوت کو. کبھی جنات سے ڈرتے ہیں، کبھی مختلف بوتنیوں سے، اور کبھی بزرگان دین کی روحوں سے. ایک عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی روح آتی ہے. فتاوی بزازیہ میں ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ کفر. یہ کہنا کہ بزرگوں کی روح آ سکتی ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. حرام ہے کہ جو جا چکے ہیں پھر اس دنیا میں آئے. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ کھل کے آئے یاجوج ماجوج. وہم من کل حدب ینسلون، اور ہر اونچی ٹیلے سے وہ بہتے چلے آئیں گے قیامت سے پہلے. اور یاجوج ماجوج کے کھلنے سے پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس دنیا میں آئے. وہ حرام علی قریہ، حرام باللہ کے سوال. غلط در غلط در غلط، ہر اعتبار سے غلط. کبھی کہیں کہ اوپر آ کر کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، روٹی سالن پہ دعا کرتے کہ وہ خوش ہو جائے. وہ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ اوپر دالان پہ آ کے بیٹھ گئے پورتنا سے کوٹا والے. اور کبھی کہتے ہیں وہ اچھی مجلسوں میں آتی ہے. صوفیاء کمزور صنف ہے، صوفیاء کمزور صنف ہے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے. صوفیاء نے بھی کہہ دیا کہ ہاں کبھی کبھی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. اب تو دیکھتا ہے، ابو بکر نہیں دیکھ رہا تھا، یہ دیکھتا ہے عائشہ ام المومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں دفن ہے، وہ نہیں دیکھتی. آپ دیکھ رہے ہیں. تیرا دیکھنا دلیل نہیں ہے، اس سے شریعت نہیں بنتی. شریعت بن چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نظریہ پختہ اور مضبوط رکھے، حفوات سے نظریہ نہ بنائے، لایانیات سے عقیدہ نہیں بنا کرتا ہے. یہ ان لوگوں کا بنتا تھا جن کے ہاں وحی نہیں ہوتی تھی.
لیکن ہمارے ہاں وہی تواتر کے ساتھ پائی گئی، قرآن بھی وہی اور احادیث بھی وہی، اس لیے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں ضعیف حدیث بھی عقیدے میں نہیں چل سکتی، قوی روایت چاہیے، قوی روایت۔ يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو